اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو اخلاص دے نال یاد کرو اور پکارو، الا للہ الدین الخالص وللہ اعبد مخلصا لہ الدین۔ اخلاص 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 قرآن کریم نے بار بار اس کو بیان فرمایا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سے سارا کو اخلاص عطا فرماوے، اور اخلاص سیدھا فیض ہے، رنگ ہے جڑا نظر آتا پیا۔ اخلاص بغیر اللہ دی مدد نہیں اترتی۔ تعلیاں دے وچ یا گھنٹاں دے وچ لگے کہ بھئی یہ کام ترقی پیا کرے دے، اس دا مطلب ہے جانے دی صداقت ہے اپنے مشن دے نال، اور جڑا مخلص ہے اپنے پروگرام تے نصب و لین دے نال۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی اخلاص وچ مزید برکت فرماوے۔ آپ سب حضرات کے تعاون نال کے جڑا مدرسہ الحمدللہ تعمیراتی حوالے نال اپنی مؤثریاں منزلاں طے کر چکے، اللہ اس کو پورے علاقے کا بہت بڑا دینی علمی مرکز بنا لے، اور انشاءاللہ اسی اللہ کو قرآن کریم کا جس حد تک آپ نے قاری صاحب قبلہ کو تلاوت سنیے، جنگلاں دے وچ بندے دا باہنا ہی اثر بندہ ملنا ہی اوکھا ہوندا ہے، تے وقت بندے دا اتھاں بہ وینا استقامت بہت ساری برکتاں اپنے اندر رکھدی۔ بابا جی قبلہ فرماندے ہیں بھئی سادہ جی استاد ہی ہوئے نا تے ٹک ہوئی کے جاتے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے پھل لیندے ہیں جڑا بہت سیانے استاد ہوندے پھل ہی نہیں ہوندے۔ سبحان اللہ استقامت اختیار صحیح بات۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جے آخر رب صدا اللہ ہے تے وقت استقامت اختیار کی تھی نہیں، جے استقامت اختیار کی تھی فرمایا اس تے اللہ دے فرشتے نازل ہوندے رہے۔ اس واسطے یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں کو استقامت عطا فرماوے تے آپ سب حضرات کو تعاون دے باب وچ اور بہمبیر بنانے دے باب وچ انہاں دا اللہ تعالیٰ مدد نصرت فرماوے تے استقامت نصیب فرماوے۔ اللہ آمین۔ قرآن کریم کا وہ بنیادی دولت ہے، خزانہ ہے سارے کو کہ جن دے نال جڑت سونے رب دے نال جڑت ہے تے سونے رب دے سچے رسول محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت و ثناء دی ذات گرامی دے نال جڑا ہے۔ قرآن دی جڑت رب رسول دی جڑت ہے، جڑا قرآن دے نیڑے تھی گئی ہے اللہ رب العزت دا قرب بھی حاصل ہو گئی ہے، اور سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب بھی حاصل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضور علیہ السلام دے انہاں صحابہ دے وچ ہی دیکھو یعنی اولنہا آکھا ویندا یعنی حضور دے وہ غلام یعنی صاحبان بصیرت بھی ہن تے صاحبان بصارت بھی ہن، الاحلام والنہا۔ حضرت ابن مسعود انہاں دے وچ کہ حضور علیہ السلام دا 23 سال دا قرب تے صحبت حاصل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں لا یسل واحد عن نفسہ الا القرآن، اگر کوئی دیکھنا چاہے اپنا جائزہ کرنا چاہے کہ میں کو اللہ تے اندے رسول دے نال محبت ہے یا نہیں، اور میں نے اپنے تے قرآن دے تعلق کو لے کے بھائی کوئی شے لکھن دی لوڑ نہیں، اللہ اپنے تے قرآن دے ریلیشن کو لے کے اگر قرآن نال محبت اس کو مبارک ہوے کہ انه یحب اللہ ورسولہ، اگر قرآن نال پیار کرے دے تو اللہ دا پیار ہی دل وچ موجود ہے تے سونے رسول دا پیار ہی سبحان اللہ علیہ والہ وسلم۔ جو ہاں محبت دی دلیل قرآن دے نال بندے دا سبحان اللہ۔ اس وقت جڑا مہینہ گزرا ہے کچھ نہیں پہلے رمضان المبارک، تیرا قرآن دا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ۔ پوری زندگی کا ہر کے اندر ریلیشن سارے جتنے اسلاف ہیں سارے محسن ہیں انہاں دا قرآن دے نال تعلق رہی ہے، لیکن رمضان مبارک تے اس انداز ہی حضور دے غلام گزرے دے ہیں کہ قرآن دے نامے تھی ویندے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت امام بخاری جڑے امام ہیں اسماء گرامی حضرت صاحب نے پاک خیر مسیح کی بڑی اچھی گل ہے کہ بہت ساری ہستیاں کا تعارف خود بخود ہو گئے، سارے ائمہ امام بخاری کا اسم گرامی کھڑا ہے، حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری کا نام لکھا کھڑا ہے، اس طرح فقہائے کرام کے اسماء لکھے کھڑے ہیں، دیگر جڑے سارے سیاہ ستہ دے مصنفین ہیں، حضرت امام ترمذی، حضرت امام ابو داؤد، حضرت امام نسائی، حضرت امام ابن ماجہ، یہ سارے نام لکھے کھڑے ہیں، وقت فقہاء دے بھی ہیں، محدثین دے بھی ہیں، اور وقت سارے جڑے قریب دے محسن ہیں، قبلہ عطا مدیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قبلہ سردار احمد صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قبلہ مفتی کریم بخش صاحب، سارے استاد محترم حضرت قبلہ محمد عمر چشتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اسے پچھلی صدی دے محسن ہیں، میرے بابا جی انہاں دے شاگرد قبلہ کریم بخش صاحب دے قبلہ محمد عمر صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے سب کو بھی شرف ملے قبلہ مفتی صاحب دی خدمت میں، اور وقت محسن اس پورے علاقے دے پورے پاکستان دے محسن اس دور دے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے اخلاص والے سارے سجن قبلہ مفتی فضل الرحمان صاحب چشتی بندیالوی اشرفی دامت برکاتہم و فیوزہم، اللہ آپ دیا کاوشوں کو اور مسائل کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے، مزید برکت عطا فرماوے۔ آپ دے بھی استاد ہیں حضرت قبلہ مفتی محمد عمر چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور یہ بظاہر تو ایک ڈیوا بل ہے، لیکن انشاءاللہ چند سالوں کے بعد پورے علاقے اس ڈیوا جی تک بیٹھے انشاءاللہ۔ یہ دفعہ جتنے بچے ہر بال کو مدرسہ سمجھو ہر بال کو عالم سمجھو انشاءاللہ، اگر 100% نہیں تو انشاءاللہ 50% دا دین دے خادم بن سے ضرور اور علاقے کی خدمت کرے سے جی علاقے دے
بابا جی قبلہ فرمائیں کہ اصل یہ مدرسہ قائم کیا قبلہ حضرت ثانی حضرت قبلہ خواجہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے پوتے اور آپ کے جانشین، انہوں نے حکم فرمایا اپنے تمام جتنے خانقاہاں ہیں جڑیاں ہوئیاں سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے نال انہوں نے حکم فرمایا کہ اپنی خانقاہاں تے مدرسے قائم کرو، خواجہ غلام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بابا جی فرمائیں کہ آپ دے حکم دی روشنی چی مدرسہ قائم کیا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان جو سرے کمبو شریف تھے دارالعلوم قاسمیہ رضویہ قاسمیہ لالہ جی قبلہ دی نسبت نال خواجہ غلام قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حسن آباد دا نام رکھا گیا جھاد جی میں گلشن خیر آباد اپنے اساتذہ دے نال تے اپنے محسنین دی نسبت نال ہی جھوکاں دے نام اداروں دے نام مسجداں دے نام یہ ظاہر ہے انہاں اساتذہ کو اپنی یاداں ہمیشہ تازہ رکھن دا ایک حوالہ دے ذریعے سبحان اللہ حسن آباد کمبو شریف حسن غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی نسبت نال یہ ادارہ 1964 میں قائم ہوا۔ بابا جی فرمائیں کہ اسے پورے ضلع دے وچ کوئی ادارہ اہل سنت تک کوئی 1964 چند سال ہی پہلے آپ کو کوئی بڑا عرصہ کون بابا جی قبلہ اتھے ہی پورا علم پڑھا اور سارے اساتذہ دے وچ پہلے استاد اور محسن حضرت قبلہ مفتی محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سامنے انہوں نے نام ہی اس پاسے لکھا پڑا تو وہ آئے اور 22 سال کمبو شریف آپ تشریف فرمایا اور نام پر قبلہ مفتی فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم وہ بھی صحیح کمبو شریف دے شاگرد ہیں اور مفتی محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ دے شاگرد ہیں اور بابا جی قبلہ صاحبزادہ محمد ابو الحسن صاحب دامت برکاتہم انہوں نے شاگرد ہیں۔ یعنی ایک چند سال تو سارے کو اور الحمدللہ ہن ضلع ڈیرے اور فروز دا روڈ چاہو یا پرلا سالہ روڈ چاہو چشمہ روڈ چاہو یہ پاسے ہی ونجو تو کوئی ادارے نظر آ سکتے سبحان اللہ اسی حفظ و ناظرت ادارے تو ہیں لیکن نال نال درس نظامی دے بھی بہت بڑی ادارے سبحان اللہ انہیں حضرت قبلہ صاحب یہ خطاب فرمائے وہ ہر دمان دا علاقے بڑا دور افتادہ علاقہ اتھا انہاں دا ادارہ ہے قبلہ محمد احمد رضا صاحب دامت برکاتہم دا اور بے حساب ادارے مفتی فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم فیض ہے انہیں دا اخلاص ہے انہاں دی برکت ہے جو اپنے اساتذہ واسطے بھی بہت بڑا تعارف بن چکے اس واسطے یہ جھوک لگ ویندی ہے پائے ظاہر طرح دے بھئی ایک دیوا بلا پیے لیکن ایک دیوا پورے جگ دے اندھارے مکاش ہوئے سبحان اللہ راضی کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے راضی اللہ تعالیٰ مفتی صاحب قبلہ مزید برکت عطا فرمائے اور یہ ادارہ قائم کرنا یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہوتا بہت سارے ذمہ داریاں اپنے گاڑی گھترن دی گال ستاتے ہیں بچھڑا بس ادارے تے مدرسہ تے بس گال ہو گئی گال ہو کی نہیں کہ پوری زندگی دی سر دردی ہے ادارہ قائم کرنا آرام والی گال کو نہیں پہلے رولا پہ گئی شاگرد آپس ہی بھیڑ گئے وہی استاد مقاوڑا ہے محتمم مقاوڑا ظاہر اتنے سارے بچوں کو ہوئے تھے بلاونا کوئی چھوٹے ہیں بعد کوئی درس نظامی دے سلسلے والے ہوتے ہیں تو وہ تو بڑے بڑے تھی گئے 20 سالہ دے 22 سالہ مزاج تو مختلف تھی سکتے ہیں لہذا کہیں گار دے بھی رولے ہی پہ سکتے اور رولے ہی مقاوڑے بکھے بیٹھے تو انہوں نے بکھ دا انتظام کرنا یہ نہیں کہ 4-5 بار گھر دے ہوتے ہیں بعد بھی ایسا فکر مند ہوتے ہیں تو یہ رکھوئے تھے 30 بالوں پر ہی بیٹھے یا 100 بال پر ہی بیٹھے 150 بال پر ہی بیٹھے ان کو فکر نہ ہو سی تو بے کو فکر ہو سی لہذا ایک گاہ نہیں ہوتی ایک چیز وطنہ کو پڑھاونا ہے چھڑا پڑھاونا نہیں تے کھانا نہیں کھوانا انہوں نے تعدیب کرنی ہے انہوں نے تہذیب کرنی ہے انہوں کو انسان بنا کے گھر تو بھیجنا ہے بندے کو پڑھاونا جی میں آپ پہلے سنا ہے کہ ایک لفظ بھی اماں بابا سکھاونا ہی بات اس ٹائم رکھ دے تے والا اس کو قرآن پڑھاونا اور اس لہجے پڑھاونا جڑا سونے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مکی اور ہاشمی لہجہ اس لہجے قرآن پڑھاونا اور ایک لفظ دا صحیح تلفظ اور یہ مخارج انہاں دا خیال کرنا نون بولنے تے مت اس کو سمجھاونا کتنا کتنی دیر رکنا ہے کتنا نہیں رکنا یہ جو وقف جو ہے قرآن کریم دے علوم دے وچ اہم ترین علم ہے حضرت امام سیوطی کی پوری کتاب ہے کتاب الوقف کتنا رہا رکھنا ہے تے کتنا نہیں رکھنا کتنا صاحب ہو گئی ہے تے کتھوں پر چاہنا ہے کہ میں نہیں کہ بے حسابہ کام ہے کہ جتنا مرضی جی لے دے رکو نے جتنا صاحب کڈو جا جتنا ساری گال کوئی اٹھائی کر سو جتنا سجنا کٹا حضور نے وقف فرمایا اٹھائی وقف کر اگر پہلے بک ہیں تو بعد وقف دی اجازت کوئی ولا ما قبل چاہ کے تے ولا دن پڑھ ما قبل کی تو جاونا ہے یہ بھی تیرے قراء حضرات مجودین ہیں تجوید و قرات والے وہ لسین ہیں کہ کتھوں کو ما قبل چاہنا سبحان اللہ اولی ادھوری جہاں تو نہیں چاہنا کہ معنی متاثر ہو جائے لہذا جملہ ہی مکمل ہوئے تو دے اندر جڑے تلازے سے قرآن کریم دے یعنی وہ چھوٹے جملے جو آکھوں وہ چھوٹے جملے دی بھی جڑت صحیح رہ وجے اس انداز کے سما پکڑ بھی چاوڑے اس انداز ہی قرآن کو پڑھنا یہ کتنی محنت تھی اس چیز کا اور بہت محتمین تیرے انچارج مدر مدرسے دے انہیں ہی استاذ کو لکھنا ہوتا ہے کہ کیڑا استاذ کی میں پڑھائندہ پیے ان کا نتیجہ ہے کہ کونی یہ ساری چیزاں کا خیال رکھنا اس کا مطلب ہے ادارہ ہونا تو کوئی فرض واجب تو نہیں کوئی ادارہ قائم کرنا
انہاں کو تنخواہ اپنا سلسلہ الحمدللہ بڑے بڑے ادارے جو مطلب بھی المدینہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، لیکن یہ ادارے دے محسن ہیں یہ اللہ سونا دلوں چ پیدا ہوندا ہے کیونکہ اس نے دین کو قیامت تک رکھنا ہے تے جڑے بھی وہ چن دے سونا رب بے شک قرآن والے چنے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ویسے تو حضور دی پوری امت چنی ہوئی ہے. حضرت صاحب قبلہ میرے کو پہلے یہ خطاب فرمائے مفتی صاحب نے انہیں کو لفظ پڑھائی وجتباکم. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں میں چنے تھا کو یہ میں نہیں ہر کوئی منہ چاہ کے حضور کا کلمہ پڑھنے لگ گیا. فرمایا جنے چن کے محمد کے غلام بنے. سبحان اللہ. اتنا بڑا شرف ہے حضور کا امتی ہونا. وجتباکم اللہ سبحانہ تھا کو چنے. الحمدللہ ساری امت حضور دی مجتبی ہے. حضوری مجتبی ہے ساری انسانیت دے وچوں اللہ دی ساری مخلوق دے وچوں اللہ نے چنے ہوئے محبوب ہیں. لیکن حضور دے غلام بھی چنے ہوئے ہیں وہ بھی میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. کئی جاتے قرآن نے مصطفیٰ فرمایا حضور دی امت ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. سبحان اللہ. اسا انہاں کو وارث بنائے قرآن دا جب چنے اساں اپنے بندہ دے وچ. الحمدللہ حضور دی ساری امت اجابہ قرآن دی وارث ہے. تے جڑا قرآن دا وارث ہے اس کو مبارک ہوئے کہ چنے ہوئے بندہ دے وچ شامل ہے. سبحان اللہ. اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. اللہ دے فضل کو ہزار ہزار باری شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب کو قابل سمجھے جو سب کو چن چھوڑے. سبحان اللہ. جڑے چنے گئے سارے محسن بھی ہیں سارے پیر بھائی بھی ہیں. حضرت قبلہ مفتی محمد رفیق صاحب حسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب میں پڑھتا نا میرے تو وجد تاری تھی میں روحانی طور پر یہ آیت پڑھتا کہ اللہ سب کچھ چنا ہے اور کتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اور جب وہ رب نے چنا ہوئے اللہ دے چنے ہوئے لوگ ظاہر ہے اللہ انہاں کو ونجن تے رہے سی نا. اللہ اکبر. فحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ فرماتے ہیں بھلا خیال ہے جو اساں تو کوئی میں فضول بنائے. فرمایا نہیں ہر بندہ بہت ضروری ہے تے ہر بندہ بہت مہم ہے. کوئی غیر ضروری کوئی نہیں. ہر بندہ ضروری ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہاں یہودی مرضی ہے جو راما غلط چاہ گیا تبذ اولئک کالانعام بل هم اضل. ورنہ ہر بندہ اللہ فرماتے ہیں ہر ہی کو عزت عطا فرماتا. لہذا آپ فرماتے ہیں کہ جیرے لئے میں یہ آیت پڑھتا وجد تاری ہو گئے تھے رب کائنات نے جب کچھ چنے ہونا چاہوں میں غریب بھی تھے میں فقیر بھی شامل ہوں. اللہ اکبر. اور بس اللہ فرماتے ہیں جب کچھ چنے ہونا میں بھائی چھڑے سا چنے ہوئے جڑا کوئی آپ وقت سیمنٹ دے فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. اللہ نے فرمایا جیرے میں نے چنے ہوئے نا انہاں دے ترے حصے ترے قسم دے لوگ. اللہ اکبر. پہلے وہ ہن جڑے چنے ہوئے تھے ہن لیکن ہن جانن دے ظلم کرن والے ہن گناہگار ہن چنے ہوئے اس عادت واسطے قرآن کریم دی وراثت واسطے لیکن ہن گناہگار وہ جو ہن جڑے بیچارے والے فمنہم مقتصد کہہ لے جی حضرت صاحب بیچارہ فرماتے بیان چنگیاں محفلیں جی ابو ہیں تے میوزک شروع تھی ہے تو اتھے ہی فقیر ابو ابو بیٹھے. اللہ معاف کرے. بیچارے ہر محفل دی رونق اتھے ہی موجود ہیں تے اتھے ہی موجود ہیں وہ کام ہی کرے دیں یہ کام ہی. اللہ فرماتے کچھ ہن بیچارے والے جڑے فمنہم مقتصد یہ بھائی جاتے فرمایا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. کہہ لے چنگے کام تے کہہ لے مندے کام کہہ لے ول نفس دی جڑی دوائی ہن اندر انسان دے جذبے ہن گناہ دے پاسے چھکی جڑا لی کشش کہہ لے اس پر مجبور تھی گئے تے گندے پاسے لگے گئے. ود کہہ لے کرم تھی گیا تے پچھتاوا پے تے ود چنگیاں راہاں تے ٹر پے تے چنگے لوگاں دے قدماں چاؤ بیٹھے. اللہ فرماتے کچھ یہ جڑے او بیچارے ہیں طریقے ہیں ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. فرمایا دوسرے طریقے وہ ہیں کہ جڑے ہر ویلے کو خیر دیاں راہاں تے ابو نے دے راست. غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ. میرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ فرید اور بابا فرید رحمہ اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہ سبحانہ نے ترے گروہ بیان فرمائے جب میں چنا ہے قرآن کی وراثت واسطے اور ترے قسم دے لوگ ہیں یہ تریاں دے واسطے اللہ دا قرآن کہتے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر. اللہ سبحانہ دا بہت بڑا فضل ہے کہ ان سارا کو اللہ نے قرآن کریم دی اپنی واحد دی اپنے کلام دی وراثت واسطے منتخب فرمایا. اگو اللہ سبحانہ فرماتے جنات عدن يدخلونها اسا انہاں سارا کو جنت داخل کرے. اللہ سبحانہ یہ نہیں آکھا وہ جڑے گناہگار انہاں کو کھڑے سو جاتے انہاں کو جنت داخل کرے. نہیں تریہاں گروہاں دا اکٹھا ذکر کر کے رب نے سارا دے واسطے فرمایا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا. فرمایا کنگانی حسین تے سونے دے رب کائنات انہاں کو مختلف زیور عطا فرمائے سی اور ریشم دے لباس حسین لباسہم فیہا حریر ریشم دے لباس پیسے پھلاں دے جڑے ہوئے لباس حسین یہ ساریاں عزتاں انہاں کو عطا تھی سن جب رب نے قرآن دی وراثت واسطے جو ہر قسم کے لوگ ہو گئے سارے جنتی. اللہ نے نہیں فرمایا جو کوئی جنت تمہارا ہوگا سب نے جنتی ہوئے. اچھا ہن علماء نے ایک سوال قائم کیتا ہے سوال ہی بڑا اہم بھی ہے.
کہ ابو اللہ فرمانا ہے کہ جنتی سارا وہی ہے پچھو فرمائے سارے چنے ہوئے اگر پچھلا دے مطابق اعزاز لیتا وجے تو ود بھی پہلے انہاں دا ذکر ہونا چاہیے جے سابقوں بالخیرات باذن اللہ ہے کیونکہ اللہ دے چنے ہوئے تے چونواں وہ پہلے ہومن کے جے نیک لوگ اگر پچھلے حصے نال کڈھیندے ہیں تو ود بھی سابقوں بالخیرات کو پہلے ہونا چاہیے اور اگر جنتی بننے کی گل کریں تو ظاہر ہے جنت پہلے تو نیکاں کو ہونا چاہیے گناہگار کو پیچھے ہونا چاہیے لیکن رب نے گناہگاراں دی پہلے گال کی تھی سبحان اللہ پہلے گال جنت کی وجن دی تے اللہ دی بارگاہ دے وچ منتخب ہون دی چنی جان دی لیکن اللہ نے فرمایا پہلے انہاں دی گال جڑے گناہگار ہیں انہاں دی گال کیوں پہلے فرمایا اس واسطے پہلے جو کدی مایوس نہ تھی وجن پہ ساری گال دالے نہیں تھے بھی تھوڑی پہلے کریں دے ونجو نہیں پڑھو ہی تھوڑا حصہ بھی موجود ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت کو مایوس نہ تھی بے والا کے زندگی دے گھنے راندے لیکن اللہ دی رحمت کو کرا مایوس نہ تھی تھوڑے واسطے جو رحمت دی واسعہ کہ اللہ سبحانہ کا کرم تے فضل ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ آیت میں نے بج تعین کر دینی ہے کہ اللہ سب کو چنا بھی ہے تے سب کو جنت کی نہیں ہونا اور یہ سارے وچ والا کہاں لے جانے ان کو پہلے نہیں ہونا کیونکہ چنے بھی جو ہے اللہ اس میں نہیں چنا یہ مطلب ہے انہاں دا خاتمہ سونا کرنا ہے خاتمے تھے حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم عمل دار مدار خاتمے تھے جیسا خاتمہ سونا تھی کہ وہ کامیاب تھی الحمدللہ یہ قرآن کریم دی جڑی وراثت ہے اس دی وجہ کو قرآن کی یاد ہے کہ اساں چنا ہے اپنے بندہ کو جے کو قرآن دی وراثت عطا فرمائے اتنا بڑا ہوندا فضل تے احسان ہے اور اساں چنیج کے بھی قرآن دے نیڑے نہ تھیوں سوچنا تے چاہیے ذمہ داری کتنی بڑی ہے چلو انسان خود اگر کہیں وجہ تو قرآن نہیں پڑھ سکا تا اپنے بالا کو تے اس عادت پر معلوم رکھے اپنے بالا نے تے پہلی کام ہی ہے کہ انہوں کو قرآن پڑھاوے قرآن بھی اتنا میں پہلے عرض کی تھے اتنے گئے گزرے علاقے اور انتہائی پسماندہ جہاتے بھی سکول ہو سکتے تھوڑے ہینے ہو میں سارے کوئی کھڑی ہوئے تو سکول دے ہو کتنا دور استاد سکول ہے ہوتا معیار تے سٹینڈرڈ صحیح نہ ہوئے لیکن الحمدللہ تھوڑے مدرسے دا وہ معیار ہے جڑا تھا اسلام آباد وچ ملسی ہے جڑا تھا سعودی عرب دے کے بڑے شہر قرآن کا وہ پڑھا ہے بندہ کہ اس معیار وچ کوئی فرق نہیں محسن انسان پورے علاقہ دے جڑے مدرسے کھولی بیٹھے لہذا سبھی کچھ نہیں کر سکتے انہاں دے باہ میل تے پڑھنا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور کچھ لوگ ہیں جڑے ایو جی تجارت کرنے پے جے وچ گھاٹا نہ سی جے وچ خسارہ نہ ہو کون ہیں جڑے قرآن پڑھ دیں جڑے نماز پڑھ دیں نماز کی پابندی کریں دیں تے جڑے اللہ دی راہ تے سرا وعلانیہ دکھا کے بھی تے لکا کے بھی پیسے دیندے رہندے اللہ فرماتے ہیں دنیا ساری دے گھاٹے آ سکتے ہیں انہاں ترے قسم دے لوگاں دے کنا گھاٹا نہیں آ سکتا انہاں تجارت لن تبورا لیوفیہم اجورہم اللہ تعالیٰ انہاں دی خدمتاں دے انہاں دی محنتاں دے انہاں دے صدقہ و خیرات دے انہاں کو پورے بدلے عطا فرمائے کوئی کمی نہ ہوسی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا یہ ہے قولی تے بدری باتاں واسطے اصول اگر زبان نال پڑھسوں یا جسم نال کوئی کام کرے سوں تے ہک دے راہ پر شروع تھی دے لیکن اگر کوئی پیسہ دے دے اللہ دی راہ دے تے ہک دے 700 پر شروع تھی دے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة اللہ فرماتے ہیں وہی میں ہے کہ کوئی ہک دانے دا 700 دانہ پڑتا ہے اللہ اکبر 1 روپیہ دے بھی مالی عبادت اللہ دی بارگاہ دی جتنی محبوب ہے کہ ہک دے راہ پر شروع نہیں تھی ہک دے 700 پر شروع تھی سبحان اللہ اس سٹیپ پہ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ جے کوئی چاہندا ہے ہک دی ذات 1400 بدلہ ہوندا کر چھوڑے 1400 واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ جینے واسطے چاہے اپنی صفت وسعت واسع دی سونی صفت نور دے تے بے حساب بدلے عطا کر اسی ہر کے کو پورا بدلہ جو ہے کہندے تے ظلم نہیں ہونا قرآن بار بار فرماتے ہیں متوفا کل نفس ما کسبت کو پورے بدلے دیتے ویسے کہ لا یجرمون کہندے تے کوئی ظلم نہ ہو سکتا انہاں تے ظلم کی ہو سکتے یعنی اللہ سونے دے دین دے خادم بننے پہ اللہ اکبر یہ آیت سورۃ بقرہ دی فرمائیں للفقراء الذين احصروا في سبيل الله یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ نے انفاق دے اللہ دی راہ پیسہ خرچ کرنے دے احکام سب تو زیادہ تفصیل دینا بیان فرمائے اللہ نے ان کے فضائل بھی بیان فرمائے ان کے آداب بھی بیان فرمائے اللہ دی راہ تے کیویں خرچ کرنا جے کو پیسہ دیونا ہے بٹ اس تے احسان نہیں کیتا ہونا کرنا لا تو تیرے صدقات کو مل مننے والا اللہ قرآن فرماتا ہے جے کو پیسہ نہیں ہے کلا ان تے احسان نہ لوائے تے نہ کوئی تکلیف پہنچائے بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھے گویا تو اس نے قبول کی دن اور تھوڑے واسطے اللہ دی بارگاہ دے بے حساب اجر دی رحمت ہو گئی اس وقت کہتے احسان نہیں رہا اور بات اللہ کا قرآن کی آتے ادب سکھے تب یہ سب یا الذین انفقوا من طیبات ما کسبتم جنہاں اللہ واسطے دیون لگائے تو یاد رکھے وقت کوئی ناقص اور گھٹیا شے نہ کٹے عمدہ شے اللہ دی بارگاہ سے
عمدہ شے سب طیبہ طیب عمدہ بہترین شے اللہ دی بارگاہ پیش کرنی ہے تو وہ پیش کرو. اس واسطے علماء فرماتے ہیں کہ جڑے پیسے دیون لوگو نا تو وہ قرآن روپیہ نہیں کرنا چاہیے جی اللہ واسطے دے پے تو نواں نوٹ پہلے کرنا چاہیے. دل نہیں آتا کوئی شک نہیں, دل نہیں آتا نویں نوٹ کو پہلے کٹانا. کتنی انسان کا مسئلہ ہے پتہ ہی زفونی ہمیں اگلے موڑ دے سارے پیسے ہی مکوائے ہیں لیکن دیسی پہلے پرانے یہ انسان دی فطرت ہے. لیکن اللہ واسطے عمدہ شے تے دیونی ہے تے نوٹاں دے وچوں بھی عمدہ نوٹ کرنا چاہیے جڑا اللہ واسطے پہلے دے. انفقوا من طیبات ما کسبتم, اور بڑی چیز ہے طیب دی کہ وہ پہلے حلال ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو اللہ ملا کام اللہ واسطے نہیں آنا چاہیے چونکہ کچھ علماء نے اس کو کفر لکھا ہے کہ بندہ حرام کماوے یا شک کا مال ہوئے تے اون دی دیکھ پکا کے لوگاں تو ونڈے تے اللہ کو اس دے واسطے اجر دی امید رکھے. کیونکہ یہی ہے کہ اللہ نے سزا بیان فرمائی ہے اس کو اسے کو ونج دے وے رب نے منع فرمایا تے بہت بڑی بدبی ہے اللہ سونے دی ذات دی گستاخی ہے. ما قدر اللہ حق قدری, اللہ فرماتا ہے ان اللہ دی قدر نہیں کیتی جی میں کرنی چاہیے بے قدری ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. بخاری کتاب الزکات دی حدیث ہے کہ اللہ پاک ہے تے صرف پاک مال ہی قبول فرماتے ہیں, ناپاک چیز قبول نہیں فرماتے. سبحان اللہ, حلال ہونا ضروری ہے, طیب ہونا ضروری ہے. اس رزق کا جرا اللہ کی بارگاہ پیش کیا عمرے واسطے حج واسطے یا زکات کی بندہ ادا بھی کہتے ہیں نفلی صدقات خیرات کا کہنا بھی اس طرح کوئی بھی معاملہ ہو 100% حلال اللہ کی بارگاہ پیش کرنا چاہیے. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس میں گرامی بھی لکھا کھڑے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزنس ہی آپ کا کاروبار ہے خز اور بزدہ ریشم تے کپڑے کا کاروبار پوری اسلامی ریاست میں. سبحان اللہ. اور آپ کے بہت زیادہ پارٹنرز ہیں تقریباً 35 کا ذکر ہے 35 پارٹنرز ہیں یہ سارے اسلامی ریاست ہی پھیلے ہوئے خراسان تو گھن کے یمن تک پورے دا پورا درمیانی چاہ بیٹھے کوفہ تھی ساری اسلامی ریاست ہی گویا پورے بر اعظم ہی چاہ بزنس کر. اور آپ نے ہی نہیں اپنے جہاں کوفہ دے وچ آپ دا بندہ ہے اس کو کپڑا دیتا آپ کو ایک بڑا لاٹ آ گئی کپڑے دی جہدے وچ کوئی خامی ہے جہدے وچ کوئی خامی ہے یہ میں ہوندا بھئی ہونا وچ کوئی مسئلہ رہ گیا تو ہونا وچ کوئی مسئلہ ہے اس کپڑے دی ہنر دے. آپ نے اس فقیر کو آقا اپنے جہاں غلام ہے منشی اس کو فرمایا بھئی اس کو وکھرا رکھے ہی کپڑے کو تے 10 کے بیچے بھئی دے وچ آئے بھئی ایویں نہ بیچ چھوڑے 10 کے بیچے گاہک کو یہ دے وچ آئے بھئی اس دے بعد جتنے پیسے وہ پسند کرے اور تے کوئی مجبور ہوے تو دے چھوڑے. وہ چلا گیا دین گزار کے آپ کی خدمت وچ آیا آپ نے بات وہ پوچھا کیونکہ ذہن تے وہ گل کھڑی ہے کہ وہ عیب دسنا ہے کیونکہ عیب دسنا فرض ہے مومن دے تے کوئی شے وچ دے رہے ہوندا عیب اگر آپ کو پتہ ہے ہمارے کا آپ کو ضرور ہوتا ہے دسو. یہ فرض ہے یہ آپشنل چیز نہیں میرے سو تو ٹھیک ہے بلکہ الٹا رکاوٹ کی کوشش کرو دسنا تو دور رہے گا. بڑا جرم ہے حضور فرماتے ہیں جے عیب دسے رب کائنات اون دے واسطے پوری کلا معافی بہما اللہ دہان تھوکا واسطے بیچن والے واسطے بھی تے گھنن واسطے کو سودے دی برکت رکھ چھوڑے دے یہ نے بیان کیتا. وَإِن كَذَبَ یا انہوں نے جھوٹ بولا یا قدم آدھے کدی لفظ سے انہوں نے عیب لکائے مایا محقت برکت بہما میں ہاں واسطے وہ سودے دی برکت ختم ہو گئی. اس واسطے آپ نے لوگا فرمایا مولا مفتی محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا سونا واقعہ بابے جی دے ہم عمر ہی سارے علاقے دے حافظ قالو اللہ انہوں نے زندگی دراز فرماوے ہر زندگی کو تبو شریف نہ حفظ کیتا. وہ آدمی کے ایسا استاد صاحب دی گانچ رہندے اسے کہ مولا مفتی محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے متقی شخص میں نے سگانچ رہندے اسے تے آپ نے ملکان تبدیل کی تھی بابے جی اور ایک بھائی محبت کرنے والا مرید ہے آپ کا منظور بلوچ وہ وپاری ہے اس نے گاں استاد صاحب کو نوی گاں گھنا لی تو استاد صاحب کو جی میں آیا نا ملن واسطے استاد صاحب کو آخر گاں تو نوی گھنا لی تھی لیکن انہیں کھیری تو مکھن ہی نہیں آتا جی میں مدھانی دھوتی دھاتی کہتے ہیں وہ دھوتی دھاتی لکھ دی مکھن شکر نہیں ہوتا ملاوٹ نہیں تھی ونڈے کا کھیر اس آگے سے سونا ہوا اگلی منڈی تے میں ڈے چھڑے وے چھڑے سے نوی گھنا سو مکھن آ تے نال ہی استاد صاحب کو فرمایا بھئی تساں کو تھوڑا کھڑ ڈویجا یعنی کھیر روکائے چاہوں گا. استاد صاحب فرمایا کہ کھیر کیوں روکوں اس آ کے تو آپ جو سی تے گزرے دنیا دا جو کٹھا نکسی وہ تا سی بہی کیوں دا کھیرا لگتی وہ پیسے زیادہ لے سکتا. استاد صاحب فرمایا واہ فقیرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مسرات پر منع فرمایا کھیر روک کے کہیں بھی جانور کو بیچنا چاہے وہ بکری ہے منجے گاہ ہے کھیر روک کے بیچنا حرام ہے. بخاری مسلم کے حدیث بلکہ مسلم تک وہ پورے باب اس موجود تھے تو بے مسرات حرام ہے. کھیر بیچ کے کھیر کو روک کے کوئی بھی جانور بیچنا کیونکہ یہ پلانڈ دھوکا ہے پورا تیاریاں کر کے دھوکا دینا پے
جھوٹ ہی نہیں بولنا چاہیے اور نال لکاونا ہی نہیں چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے. ہوں ظاہر کرنا تو بہت بڑی گال ہے. الٹا انسان اتنی تیاریاں کر کے الٹا کرے چار جوج لوگے نہیں بھی صحیح مزدار کر کے دھوکہ دے. استاد سے فرمایا بھی یہ تو حرام ہے اس طرح کی بھائی حضور نے منع فرمایا. اور تو نہ کہتے ہیں کہ میں نے سو میں گنوے ٹھیک ہے تو وباری ہے تو اپنے حساب نہ لکھنا. بہت استاد صاحب کو فرمایا وہ یہ قرآن لگا نا کہ تو گاہ کو ایبرس ایسے صحیح تھا پہلے دے کھیری مکھن کو نہیں وہ کھیلنا گیا. اس آگے وہ ساری منڈی چھوڑ کے وہ میری گاہ گھنسی جو بولے ایسا میں یہ کھیری مکھن دیا منڈی پوری بھری پئی ہوئی تو میں جو ایبرس ایسا میری گاہ گھنسی. استاد صاحب فرمایا وہ کتنی سی اس آگے وقت بکنا مشکل ہے بکسی نہیں اصل. استاد صاحب فرمایا ایسا بچیں دے ہی نہیں بکسی نہ بچیں دے نہیں برہمن والے سارے واسطے بنائی ہوئی اسا مکھن بغیر جی گنسوں لیکن کہنے نہ ٹوٹا بھیا نہیں. سبحان اللہ. اب اس بات بات ہے 4-5 نہیں تھا یا ہفتہ تھی آئی اسا جو چرندے ایسے گا ٹھیک ہے استاد صاحب چلو مکھن دی پلیٹ بھر کے سبحان اللہ اسا کے صحیح کتھوں ہے مکھن گاں مسئلہ تو مکو آیا ہی مکھن دے گاڑیاں والا دی اللہ ہماری تکلیف تھی ہوئی. اسا پوچھے بھی مکھن کتھوں ہے استاد سے فرمائے بھئی یہ گاں اونڈے وڑ لگی کسی نے کی چوڑ لگی سب توڑنا اس کے اندر کڑی دے ہوتے بڑی بڑی کتاباں اڑی بیٹھے کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی کہنے قرآن پڑھنے پہن کہنے حدیث پڑھنے پہن ایک اندھیری کے شے ودی ہے کھڑکا کے دیکھو تو صحیح سبحان اللہ. اے گاں سب کو کھڑکاونا آئی تو دے بعد کھیر نے وڑ لگ گئی وجنا دا پتہ لگ گیا یہ سب پڑھی نہیں پوری نہ دے اندر پہنچ اللہ. اس واسطے جی باعمل استاد دے قدم اجوانے ہو مفتی فضل الرحمان پڑھتے سبحان اللہ. مفتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وجہ جانا نہیں ولی جانا اپنے وقت تے اللہ شہید جناب دی نسبت ہے چشتی گوڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ. بابا جی فرمانے کہ ایسا استاد صاحب کو رکھا 1964 کی استاد صاحب تشریف لے استاد صاحب کو جو پہلے استاد ہیں مولانا مشتاق احمد صاحب وہ بند رہی ہے سارے پاس اتھو دیا انہوں نے تنخواہ ہی 90 روپیہ 1964. ایسا استاد صاحب کو استاد صاحب کے والد صاحب کے استاد صاحب کا تعلق سارے علاقے دے نال ہی استاد صاحب کے والد صاحب استاد صاحب کو گرہن دے کبیر والا غالباً پڑھانے ملتان. استاد صاحب نے 1963 دورہ حدیث فرمایا کہ بڑا قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بڑا عمر چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دورہ حدیث آپ نے فرمایا اور تکمیل آپ نے قبلہ کی تھی قبلہ مفتی محمد حسین شوق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی گھوڑا شریف دے خادمان دے مرید ہیں. اور ایک واقعی بڑا دلچسپ بھی چالے جاتا کر چھوڑا یہ گال میں یاد ہی گئے تو سبحان اللہ. قبلہ محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی گالی گھوڑ میں دیا نا وہ کڑا باندھے تو بندہ توجہ دے نا چلو وہ واقعہ بعد ہی چکرے میں جب وہ واقعہ یاد ہی ہوئے تو یہ یاد ہی کیرا کم تو سب پسند کرے تھے پہلی کو مکئی بجو کے انگریزی لاکھ میں بول رہے تھے سجڑے چیانے سجڑی نہیں کہ اللہ ماں پروفیسر جاوید صاحب وہ ذہن میں یہ سب پڑھ دیا سے جامعہ نعیمیہ لاہور ایک استاد صاحب جیسے کو 50 کی کلاس لگی ہوئی ہے تقریباً 50 استاد شاگرد ہیں آخری کلاس دے تے استاد صاحب کا فون آ گیا اسے لینڈ لائن ہوتا ہے استاد صاحب کو ناظم صدا بھی تمہارا فون ہے کوئی مل لیتا تو استاد صاحب درس چھوڑ کے چلے گئے فون سنن فون سن کے والے استاد سے بیان دسو کہ کیڑی گال کرے تے پیسے سبحان اللہ. تو وہ ذہن میں کہ 50 جنے کو کو پتہ نہیں کہ کیڑی گال تھی اور کوئی اپنے اندر اتنا مصروف ہے وہ باہر دی دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ تھی نا تو بھارت آپ تو بڑی گجرات بیٹھے اللہ برکات عطا فرمائے. تو قبلہ عمر چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی تنخواہ دی گال میں یاد ہے پیچھے سبحان اللہ. تے بیچارے انہاں دے استاد دی گال جیسے قدم محمد عمر چشتی بیٹھے لوگ کہے فقیر قبلہ محمد حسین شوق صاحب میرے چاچا جی قبلہ کے نام پر پڑھتے رہے صاحبزادہ مفتی محمد عارف الحسن صاحب دامت برکاتہ میں ہوتا کوئی 7 سال انہوں نے حیاتی پڑھنے بعد ہی قبلہ سلامت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ پڑھتے رہے. فرمانے کہ مفتی عمر قبلہ مفتی محمد حسین شوق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ واقعہ لکھے مفتی محمد رفیق صاحب الحسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہلے ذکر خیر ہے سارے پیر میں وہ فرمانے کہ صاحب واقعہ سنایا کہ بڑا عطا محمد بدیاروی رحمۃ اللہ علیہ استاد الکل وہ فقیری سامنے کھڑا عطا محمد بدیاروی نے دوران درس لسا اصل گئے زیارات تھے بغداد شریف حضرت قبلہ بابو جی سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے گھوڑا شریف والے قبلہ مفتی بیڑی شاہ سے رحمۃ اللہ تعالی صاحبزادے غلام وحی الدین المعروف قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے مریدین ہیں یہ تمام حضرات تے قبلہ عطا محمد بدیاروی 1948 پاکستان بڑھن کو اگلے سال یہ سارے بغداد سے ایک سفر تے گئے حضرت قبلہ بابو جی سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب
پتہ نہیں کتنے کا قافلہ ہے 100 افراد کا یا اس طرح نے لکھا ہے تعداد کراچی بول رہے فرمائے رسا قبلہ محمد صلی شوق سے بھی اس قافلے کا حصہ ہی اور قبلہ عطا محمد علی فرمائے میں بھی ان قافلے کا حصہ اندازہ کرو یہ مرشد دے ہیرے ایسے مرید ہو سے مرشد کا کیا عالم اس طرح میں کئی ہیرے اس گروپ کا حصہ اور میں نے جیسا کراچی بن پہنچے اسے لے کراچی ہی دارالخلافہ ہے پاکستان دا اسلام آباد کا وہ بات ہی بن بنا ہے 1962 کے آس پاس ہوتی ہیں تعمیرات کا سلسلہ شروع ہے یا 60 کے بعد کراچی پاکستان کو اگلے سال 47 پاکستان بنا ہے 48 دی گا اتنا پہنچے اتنا پاسپورٹ بڑھنے ہیں سارے کراچی ہی پاسپورٹ آفس ہی پورے ملک کا ایک کے جاتے ہیں جیتے دارالخلافہ ہے تو میں نے اتنا انہوں نے آکھا کہ اندے واسطے تو فوٹو چاہیے تھا تصویر چاہیے تھی بلا دامود بدیانی سے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں آکھا بھی میں تا فوٹو نہ چکے تھا فوٹو جائز نہیں ہے آپ تصویر دے قائد ہیں فرمایا میں آکھا میں تا فوٹو نہ چکے تھا یہ میں نہیں دیکھا گرو ہے ورنہ کوئی بھی رستہ پڑھو کہ بلا بابو جی سے رحمت اللہ تعالی علیہ نے سفارش کی تھی میں کہ ایسا سارا دے ہن پہ فوٹو بھی ہن تے پہیاں ساری دستاویزات بھی ہن تے سارے ایک جانا فوٹو نہیں سے کہندا تسا مہربانی کرو فوٹو بغیر ہی کو بجن فرمایا پاسپورٹ آفس والا نہیں ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے انہیں اجازت دے چھوڑی بھئی جڑے نے کھڑا نہ لکھ دے فرمایا یہ جو سلسلہ ہویا نا کراچی دے کے بعد اثر روانہ تھے اور بغداد پہنچے تا بغداد سے یہ سفر دے دوران کہ بلا بابو جی صحیح رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ علماء چونکہ موجود ہیں آپ کے پورے قافلے دے وچ تو آپ نے یہ سوال چھوڑ دیا بھئی ہاں تسا دسو جی کہ بھئی علماء ودن بھئی فوٹو چھکاون دی اجازت ہے کہ کونی فوٹو چھکاونا جائز ہے کہ فرمایا میں آدھا نہیں جائز مفتی محمد حسین شوق صاحب رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں جائز چھکاونا چاہیے فرمایا سارا مناظرہ بن دیا مکالمہ بن دیا مرشد کے سامنے بغداد سے پہ آپ نے دلائل لیتے تھے میں اپنے دلائل لیتے فرمایا استاد صاحب پیر صاحب کی بنا میرے دلائل پر مطمئن تھے انہوں نے فرمایا کہ عطا محمد تیرے دلائل زیادہ مضبوط ہیں لہذا اساں سے نتیجے تے پہنچے جو فوٹو نہیں چھکاونا چاہیے فرمایا گار طے ہو گئی اور نال ہی حضرت صاحب فرمایا لکھی جی تحریر لکھی جا میرے بھی دستخط کرائے جاتے محمد حسین شوق صاحب بھی دستخط کرا چھوڑے ویسا جو ہے مطمئن ہے پیر صاحب دی فیصلے دیتے لہذا آج تو بعد جوہان کا فیصلہ ہی پہنچ فرمایا یہ معاملہ سارا ہویا اس کے بعد یہ واپس ہے گوڑے شریف پہنچے اور گوڑے شریف پہنچے تو ایک پہلے امتحان ہی پہ گئے وہ امتحان ہے حضرت قبلہ بابو جی سے رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال فوٹوگرافر نال ہے تے او رستے تے فوٹو چھکیندے رہے خصوصا اتھاں فوٹو چھکوایا انہوں نے زیارتاں دے تے حاضری دے تے اپنی تصویراں پیر صاحب صاحب کو دیتی ہیں انہاں دعاؤں کو بلا جنہاں مناظرہ کیا جو ہے آپ دے مرید اور علم دے شہنشاہ رہے شوق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عطا محمد اپنی ساری تصویراں پیر صاحب نے منگوائیاں اور صاحب کو دیتی ہیں جب پیشی کو پہلے دا ٹائم ہے زور کو پہلے دا وقت ہے بلکہ حال نبواری نہ تھے اس کو پہلے دا ٹائم ہے اور سب کو تصویراں دیتی ہیں تو فرمایا چونکہ ہن فیصلہ تھی چکا ہے جو تصویراں جائز نہیں لہذا یہ تصویراں ہن تھوڑے حوالے ہیں تساں دعاں انہاں کو ظاہر کرنا ہے کو ساڑ چھوڑو وہ امتحان چھوڑتی ہے مرشد کی تصویراں ہن ظاہر کرنی ہے فرمایا ہن تصویراں چاہ کے سران بھی چاہ گئے ہن دویں تصویراں چاہیے ودیں میں تیری سوچے دا بدا اس والی گاہ ٹھیک نہیں شوق والی جو تصویراں جائز ہیں یہ امتحان ایک طرف ہو گیا اللہ فقہی مسئلہ ہے اختلاف جو ہو گیا ہے چلو عمدہ ہے گاہ تو ٹھیک ہے یہ امتحان کو تو بچ بچ مان لیکن ہن امتحان ہی باتیں بدل ہن کیا کروں مشورہ کیتا ہن مفتیاں نے دہانے پہ مشورہ یہ کیتا ہے اس کو پہلے پانی دے بھی سٹے دیں سارے فوٹوؤں اور وہ کچھ دیر رکھ دیں تاکہ گھل وجن یہ گھل ویسے تو وہ تصویر نہ رہے ویسی چونکہ وہ ختم تھی ویسے جنہیں کاغذ سارے چھوٹے چھوٹے ذرے ہو ویسے وہ اس کو کہیں بوٹے کو پانی کی صورت ہی لا چھوڑے سو یا کہیں باغ دے حوالے کر چھوڑے سو یہ وہ مشورہ کی دے ایک کھلے برتن جیسے تصویریں گھر چھوڑی ہیں پانی بھی گھر چھوڑے اس پانی کو اسا دھوپتے رکھا جا تاکہ جلدی وہ پانی آپ عمل کرے دھوپتے ہم پانی پیے تصویریں کو بنے گا اور ظہر کا ٹائم تھی گئے اسا چلے گئے مسجد وہاں نماز پڑھی نماز پڑھ کے ہوں بلا انہاں تصویراں کو جو پانی گلیاں پہ اسے انہوں کو ہتھاں نال چھوٹا چھوٹا کرے سو کہ بلا انہوں کو ظاہر کرے سو یہ طریقہ فرمایا میں نماز تو پہلے آ گیا اور میں چڑھدا سران دے اوتے جتھا دھوپ والی جگہ تے وہ تصویراں پئیاں وہ برتن بھی آئے اتھا وینا تا برتن تے بھی ہے لیکن برتن کی کوئی شے کوئی تصویراں تے نہ پانی میں برتن جا کے بلا آ گیا اپنی بھیش گاہ تے اتھاں بیٹھا مفتی صاحب دے انتظار ہی مفتی محمد حسین شوق صاحب رحمۃ اللہ
فرمایا جی وہ تشریف لے رہے وہ بڑے مطمئن تھی گئے ہیں دیر نال مسجد جی میں آئے میں وہ خالی برتن ٹھیک بیٹھا تھی انہوں وعدہ میں یہ تو کوئی شئی کو نہیں کنتے گئی اللہ اکبر حسن شوق سے فرمایا انجو کرانیاں وہ فرمایا میں پی گئی سارے میں ہوتے وائن کے گھلایا ہے سارے فوٹوان کو مرشد کے فوٹوان کو گھول کے پی گئے وہی جہاں نہ لبے آئے تھا یہ گزائے کی تو میں آتا اس تو سونی جہاں ہو سکتی مرشد نے یاداں کو اپنے اندر اپنی روح دا حصہ پڑھا اللہ اکبر کبیرہ کیسے کیسے ہیرے ادب دا انتہائی لکھو علم اسے کو بھلے جیدہ ادب انتہا تھے ادب اسے دا انتہا دے پہنچ جیدہ عمل انتہا تھے کوئی عمل جانے کو ادب کی تھوا سی علم ادب وست علم عمل وستے ہیں عمل دوری ادب عطا فرمائے کردم از عقل سوالے کہ بگو ایمان چیز عقل در گوش درم گفت کے ایمان ادب وست اللہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ سیال شریف دے انہوں دا شعر ہے کہ میں اپنے دل دے عقل دے کول سوال کیا کردم از عقل سوالے کہ بگو ایمان چیز میں اپنے عقل کو پوچھے جو رس ایمان کے لیے شہدہ نہ ہے کہ عقل نے میں نے دل دے کانی جدے سا جو ایمان سارے دا سارا ادب دا نام ادب دل کی ایمان والا ہوگی حضرت محترم ابرا مفتی محمد چشتی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ دے ذکر خیر کیا ہوں دے سبحان اللہ مفتی صاحب کی ابرا دی تنخواہ بابا جی فرمائیں آپ تو پڑھنے اسے لے اگلا سال یعنی ایک سال آپ فارغ تھے اور حدیث فرمایا تھے مجھے سال ہی پڑھانا شروع کیا اور آپ نے والد کو اسم بھیجا کہ وہ بن کے اپنے بیٹے کو ابرا محمد اللہ چشتی سے کو کھینے کموش نہیں بستے فرمایا اتنا جے پہنچے تو 90 روپیہ تنخواہ ہے پہلے استاذ دی اسا استاد صاحب بابا جی خود پڑھے نہیں استاد صاحب پڑھے محمد عمر چشتی سے بابا جی دے مکمل استاد شروع کر گن کے آخر تک سارا موقوف علیہ تک دور حدیث کے استاد قبلہ کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں خود شاگردین حضرت قبلہ سردار احمد صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سارے دادا استاد ان قبلہ سردار احمد صاحب رضوی جنہیں خود شاگردین حضرت قبلہ امام احمد رضا خان امام اہل سنت مجدد دین رضی اللہ تعالیٰ دے شاگردین خلیفہ بھی قبلہ بابا جی فرمائیں کہ ہوں استاد صاحب نال ہوں تنخواہ کا معاملہ تو ظاہر طے تھی ہونا ہے اسا استاد صاحب کو عرض کی تھی بھئی اسا پہلے استاد صاحب کو دا 90 روپیہ دے دیا سے تے ہن دوسرا جتنا آپ سے کو جو اسپیشل ملتان ہی گزر آئے سے پہلے پیسے مک دین تو کوئی بھائی گار ہو دیے تے جے کو جا کے گھنے ہیں ہن تو 100% دی فرمائش ہو سے اتنے دوست تو صاحب سو کو 90 دے دیا سے تو جتنا آپ سے کو دے سو اللہ انہاں کیا فرمائے سنا کے نہیں 90 روپیہ تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ایسے کیسے فرشتے اس آسمان نے بیٹھے اس زمین دیا بٹیاں نے کیسے کیسے پیر جمعے میں یہ سب پیر رکھ دے اس پر بٹیاں کیا دیا اسے یہ کیرے جڑے آوڑے کیسے وہ ککھاں پوری ہلکے یہ عملہ دی کیفیت فرمایا کہ 90 روپیہ زیادہ ہے تو سب کچھ گھٹا ہو جا اللہ اساں کے کتنی گھٹاؤں انہاں فرمایا 5 روپیہ پومے میرے قرآن ہے جدے اندرو لالچ نکل گئی وہ بندہ پڑھے من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون جدے اندرو لالچ نکل گئی یہ انسان وہ ہے کامیاب وہ ہے ورنہ دنیا کو ہو سکتے اونچیاں منظر مل وجن لیکن کوئی کامیابی کو نہیں جدا اندر ہر قسم دے حرص تے لالچ تو پاک ہو گئی قرآن ہے وہ کامیاب ہو اللہ اکبر حرص تے لالچ انسان کو رب تو ہی دور کرے دے اور اپنے سجنہ تو ہی دور کرے دے اپنے اماں بابے تو ہی دور کرے دے اپنے سب کے بہنی بنا اپنے والا تو ہی بابے کو دور کر دے لالچ تے حرص اور کوئی آوے آجے سب کو رجاوے رجے وتے ودے پتہ نہیں ہوتا سب کو جو ہر شے ہی تھا دل پر ہے بر میں الحمدللہ سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ سونے کا کتنا سونا سوال ہے حضرت غلام حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ایک بندہ آگے پوچھ دے الاسنا بالفقراء المہاجرین اپنا پوچھ دے کہ میں فقیران دے وچوں ہاں کہ امیران دے وچوں ہاں میں کہ دے وچوں ہاں انہوں نے امتحان کی دے 3 سوالات کے مشتمل امتحان ہے درگڑی ہے جی دسے دی میں امیران کے غریب ہاں کہلی بلکہ سوال ہوئی تری جاؤ اس بندے نے خود رلایا سوال ہوئی نہ سکتا حضرت عبداللہ ابن عمر انہیں امتحان کی پہن بھیجے گا تو امیر ہے کہ غریب ہے انہوں نے بڑے سنا لینا وہ کو پوچھ دے پہن بھیج تیری شادی تھی ہوئی بلکہ پہلے پوچھے اللہ کا مسکرون تذکرو فیا تیرا گھر ہے وہ ایسا کہتے جی سونا گھر ہے چھت ہے جنہیں تیرے رات گزار سکتے بات آپ نے پوچھا بھئی اللہ کا امرات التعبیر ہے شادی تھی ہوئی گھر ہے تے گھر والی بھی ہے اور اس کہتے ہاں سونا گھر والی فرمایا انت من الاغنیاء ودو غریب نہیں ودو امیر ہے
گھر بھی ہے تے گھر والی بھی ہے وہ بندہ امیر ہونا ہے چھت مل وجہ یہ نہیں کہ ہم بنگلے چاہیے ہونے بنگلہ والا بھی چھت تلے رات گزارنی ہے تے جھونپڑی والی بھی چھت تلے رات سبحان اللہ ہنس کر گزار دے یا اسے رو کر گزار کیا ہے شمع ایک رات تیری زندگی ہے ان کھل کے گزار دے ہمیں رو کے گزار فجر تک مکوئن ہے ہر کہیں چھوٹا لڑاونی ما جاننا رہے بشری من قبلی کر خل افہی ملتا فہم الخالدون ہر کہیں کوئی ہمیشہ نہیں رہا لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نہیں اگر گھر بھی ہے تو گھر والی بھی ہے وقت وہ امیر ہے وہ بندہ ہوں تریسی کا آپ آدھے ان دلی خاتمہ وہ آدھے تُساں تو گھر والی تو پوچھے میں تو ایک نوکری رکھی بھی ہوں میرا تو ایک نوکری ہے کم آلہ مسئلہ کوئی میرا وہی جانا رکھی بھی ہیں جیرا کام کرے آپ فرماتے ہیں انتا منال عمرہ فرمایا اگر گھر بھی ہے تو گھر والی بھی ہے تو نال نوکری ہے تو کوئی دعوت ہے امیران کے غریباں امیر نہیں چھڑا تو بادشاہ ہے تو بادشاہ ہے انتا منال ملوک سوئی آپ فرمایا انتا منال ملوک تو بادشاہ ہے امیران غریبان یا فرشتہ کو نکل گئے تو حاصل ہوتے نوکر تو بادشاہ ہوتے غریبان کی تھا نوکر ہوتے اللہ اکبر کبھی یہ ترکڑی یہ دورہ نہیں آپ فرمائیں دیں سارے کو 50 روپیہ میرے بستے کون تھی سی اور بابا جی فرمائیں دیں 50 روپیہ بھی کون گھٹ مہینے ہوندہ ہے استاد سے اسی جو بلا لڑے ہوئے نہ پیسے سب مہینے دا آخر آندہ آئی نہ پہلی آلے نہیں آئی مثلا استاد سے 20 روپے بلا لے دیں تو یہ میرے کو بچ گئے میں کو اگلی تنخواہ نہ لی بیٹھا اگلی تنخواہ بتا کہ نہیں وہ 50 لیونی ہے یہ مقرر ہے یہ اگلی تنخواہ مدرسے دے کھاتا ہی سمجھو شامل کر چھوڑ 50 روپے تنخواہ اللہ جانا بھی ہر مہینے مدرسے کی مدد کریں رہے گی کیسے لوگ گیا کیسے رجی ہوئے لوگ شہری لوڑی کو نہیں اور شہر ایدہ حضرت بے دل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمائیں حرص کانے نیس بے دل ورنہ اسباب معاش آنچے مادر کارداری مقصد درکار دیس فرمائیں اندر دی کوئی بھوک ہے جیری مکدی نہیں ورنہ حاصل درجے ہوئے حاصل درجے ہوئے انہیں بھوک نہیں مکدی ساری کوئی جڑا آوے آج جیرا سب ڈس ونجے آج بس رجے ہوئے ہیں سب یہ گال کہہ نہیں سمجھائی چاہ سب انہیں جڑا دے قدم نہیں ملے رجے ہوئے ہیں کول بیٹھے نہیں جو اسا محسوس کروں آج بس رجے ہوئے بکھی دنیا نہ رسائیں بکھے تھی دے رہے ہیں لوگاں کو بھجدہ رکھے تھے اسا ہی بج پائے پتہ نہیں سب کو لوڑ ہے کہ نہیں وہ سارے سجن حج عمرے دے ویندے نا وہ سبیراں تو بھج پوندے ہیں میں آدم لوڑ ہے تو کو پیڑ کھاون دی جو اگلا ورتے نہ کھڑے ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت تو کو نہیں وہ لی دی جو کہیے میں اکھے دنیا کو بھجدا لے کے بھجدا نہیں ہوندا کملا نہیں تھی دنیا بہت ساری کملی دی ودی ہوندی ہے چھڑیاں لوگاں دی کملیاں سیاںیاں عادتاں نہیں اپنی تھیاں کوئی جڑے ہوندے جنی عادتاں اپنے جاوے تبع سبیل من اناب الیہ اللہ فرماتا جڑا میری راہ چئی بتاوندا اون دی راہ چوے جڑا رب دی راہ چئی ویندا ہوے ہر کہندے نال نہیں ٹوٹ رب دی راہ والے جڑا اندر سنگ تھی انہاں تے سنگی پڑ حرص کانے ریس بے دل ورنہ اسباب معاش آنچ مادر کارداری مقصری درکار حضرت بے دلہ دن پہلے بھی سارے گھر اتنا کچھ پیا ہے جو وہ بھی نہ ہو گیا اللہ آسانہ سے مردے جب کہ ان دے ہومن دے باوجود ساری بھوک نہ مکی تے سارے سفر نہ مکی حالیں تھوڑے تے حالیں کیسے کیسے ہیرے لوگ حاضر محترم کال تھے یہ آپ دے مسلمان عمل دی کہ آپ فرمائیں کہ یہ گاں جی ہے نا اندے مکھن وغیرہ سنجی پوسوں لیکن سجنہ دے حکمہ کو اساں گھانے پچھو نہیں سڑے میں سچرہ ہوتے عیب ڈس ہوتے ایسا عیب لکا کے بولوں نہیں عیب ڈس کے بچے سے اور جنہ عیب ڈسا ویندے اندازہ کرو ودو کہیں بھی کھیر دے مکھن نے وڑا گوئیں دے پہلے انکار کر چھوڑا جنہ کو ازماغ کے دے تول کے مکھن آئے اللہ کیسے برکت آئے لوگ حافظ کالوی بیا واقعہ سنائے ابن مفتی صاحب فرمانے ایک دفعہ ویدے پہن اٹل شریف وہی خلفاء آستانہ کے گوڑا شریف دے اٹل شریف فرمانے اٹل شریف حضرت صاحب ویدے پہن میں بھی نال میں کنال کے لئے شاگردان حافظ کالو تاقیب رہا مسلم عمر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ میں کنال باستے بیٹھے کمو شریف والے اڈے تو بانج رکھتے ڈیرے کہ جی ہم باسی کے ساتھ داخل تھے نا تو اس سے جے باس پہلے کو بھری ودی ہے ہی کہ جھا پئی ابو فرند تے انہاں نے استاد سے پوچھا تو انہاں آکھا کہ مولوی صاحب تو ساں ابو آوے تا استاد سے کی بلا ابو بلا لیتا کہ بھئی ساری بس بھری ہوئی ہے بھئی جھا ہے کنڈکٹر جی تا بیٹھا ہے نہ اپنے نال میں کوڑایا جھا تو کونے اڑن دی جا ہے پاون دی کوڑا میں اتاڑا بیٹھا استاد سے ابو اند میں پیچھو پر میں نے سے بنو وڈے تے وای لتے وت وای نہ ہوں ٹاں کڈے یہ تھوڑا بھئی بس تے چڑھ کے اٹل شریف وای نہ اٹل شریف کراچی دے پاس ڈیرے کو ڈرا تھا اور میں نے رستہ جی میں اٹل کو تھا اس تقریباً 2-3 کلومیٹر ہے
بنو وڈے کو ڈانگ کڈا کہ اساں ہن چل پے لے کے استاد صاحب معمول ہے آپ اکثر دروشی پڑھتے رہ ویندے ہیں استاد صاحب پڑھتے ویندے تے جڑے نیڑے تھے نا ڈانگ کڈے موسم بھی ذرا گرم جی ہیں تے اتھا پہنچے تو استاد صاحب فرمائے بھئی جی میں کرایہ تے دیتا ہے میں کہ نہیں سی میں تے نہیں دیتا استاد صاحب فرمائے فقیرہ کرایہ تو میں بھی نہیں دیتا اللہ بس میرے واپس وہ کرایہ والی دے ہونا بڑا واپس والے گرمی اس قسم کا موسم ہے بس بنو وڈے تے ہیں بس کھڑی ہے تے ان کنڈکٹر کونی ڈرائیور ہی کونی لوگوں کو پوچھا سے بھئی کنڈکٹر تے ڈرائیور کندے انہاں اشارہ کیتے سامنے ہوٹل دو کنا سائیڈ تے ہوٹل ہی تو وہ اتھا چاہ پیندے پے اصل وہ استاد سے گرد 3-4 کلومیٹر جتنا بھی ہے وہ پیدل پیچھے آ کے وقت اتنا پہنچ گئے کنڈکٹر تو ہاں بھائی اس رکشے پہ تو وہی سواریاں جی کچھ دیر پہلے انہاں کے سب کرایہ بھول گیا میں سمجھائی پچھلے فقیر دیتا اس کی نہ بول کیتا اس نے نہیں سمجھا میرے بول کیتے تو سا تے وہ بھول گئی اساں کرایہ دے مانے تو اس کنڈکٹر رکھیا کہ یہ چنگے جانا کو اساں کرایہ گھندے ہی نہیں سبحان اللہ سبحان پتہ ہی ہو کہ تھی آندے بھی پسینہ پسینہ تے کرایہ دے من پیدا استاد سے فرمایا کہ تو مالک کے پاس دا یہ اسا کہنا اساں کرایہ نہیں گھندے اسا کہ نہیں میں مالک دا نہ تے میں تا کنڈکٹر ہاں تو اسے فرمایا نہیں بس تو معاف نہیں کر سکتا کرایہ تو بس مالک معاف کر سکتا تو تو امین ہے تیرے کو امانت ہے امانت اللہ جانا تو بے حسابی اختیار نہیں رکھتا کہیں حساب نہ رکھتا لہذا استاد صاحب قبلہ اس کو کرایہ لیتا کیونکہ تو بھائی کرایہ معاف ہی نہیں کر سکتا تیری بس نہیں جی بس اسی مالک معاف کرے سی تے اس کرایہ اگاڑ واسطے رکھے معاف کرنے واسطے نہیں رکھا ہوا یہ کام تیرے ذمہ لے وہ تو امین ہے الرائی رائی ہے کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیت ہر شخص کو اپنی یہ وہ دی ذمہ داری ہے وہ تو جواب دینا اس میں اندازہ کرو فرشتہ صفت لوگاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گار کو سارے فقیر بھی چالے دن جواب بھول گئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بھیجے بھئی عیب دسے ہی کپڑے دا کسی عیب ہے اذا عیب دس کے بیچے شامی جی میں بولے نا آپ واپس وقت پہلے اسے کپڑے دا پوچھے وہ عیب والے کپڑے دا کہ تھیا وہ آدھے سونا بھی گیا فرمایا بھی جو گیا عیب کا رساوی وہ آدھے نہیں سونا میرے تے ذہنی چ نہیں دیا اکٹھا سودا تھی بہت سارے تھانہ دا عیب والے گیا تے بے عیبے بھی گئے سارے اکٹھے اللہ ہن امام صاحب کیا فرمانے اس حدیث کو بار شروع سے کہ اللہ پاک کے صرف پاک قبول فرمائے سبحان اللہ امام صاحب کیا فرمانے اللہ پاک فقہ دے امام آپ فرمانے بچہ یہ میں کر آج دی کتنا کپڑا بکتے ہوا دے 40,000 درہم یہ واقعہ بھی قبلہ مفتی رفیق حسنی صاحب رفیق العماج لکھا کہ 40,000 کا وہ کپڑا بکتا آپ فرمانے اچھا آج دے جتنی کمائی ہے ان پتہ نہیں وہ کپڑا کتنا دا ہوسی سارے کپڑے جتنے بکے وہی 40,000 یہ دے نفع بھی شامل ہے تے موری بھی شامل ہے فرمایا آج دے سارے پیسے غریباں تقسیم کر چھوڑ غریباں تقسیم کر چھوڑ تے ثواب دی نیت نہ کریں ثواب دی نیت ہوتی ہے 100% حلال دے ہوتے شک والی شے تے حلال دی ثواب دی نیت نہیں ہوتی اللہ تعالی رب العزت دی ذات دی بیادبی ہے کہ بندہ شک والی شے چاہے کہ آکھے اللہ قبول ہی فرما اے آکھے نہیں ہے نا اس کو آکھے قبول فرما یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم پاک تے طیب چیزاں کھوائے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا بار بار رب فرماتے حلال کھاؤ تے طیب کھاؤ حلال کھاؤ تے طیب کھاؤ تو بس بندہ چاہ کے شک والی شے اسے تو گھن ونجے جے قرآن بھرا پیے کہ نہیں کھاؤنا تے نہیں کھاؤنا تے نہیں کھاؤنا اس واسطے ایو جی شے جی شک والی آ ونجے اوندا طریقہ ہے کہ دیو غریباں کو لیکن ثواب دی نیت اس نے نہیں کرنی صدقے دی نیت نہیں کرنی وہ صرف وہ جی گناہ ہے اس دی برات دی نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بری فرماوی جو حضرت امام غزالی نے کئی واقعات لکھے کہ ایک مسلمانوں دے تاجر نے مال بھیجا اپنا غالباً اس نے واسط شہر دے وچ اور اس نے مال بھیجا تے اپنے جڑے غلام بھیجے نا انہاں کو آکھا بھئی اتھاں بسیر یوم حضور دا حکم ہے جڑے ڈیہں دا ریٹ چلدا پیا ہوے اس دی منڈی چ مال لیو تے اسے ڈیہں دے ریٹ تے بیچو جڑا ڈیہں اس کو رکھا ہے نہیں ذخیرہ نہیں کرنا تاکہ ریٹ ود ونجے تے پادی وچ اس ملازم نے کچھ دن بعد خط لکھا اپنے مالک کو کہ تساں دا حکم فرمایا ہے کہ اسے ڈیہں دے ریٹ تے بیچنا ہے لیکن میں کہ میں اتھا پہنچا تو میں کو سیانے تاجرہ دسا پہ اج نویج دوترے ڈی صرف ڈھلا چا تے کو کئی گنا ود کے منافع مل سی این شے دا ریٹ ودھنا دے میں ڈھلایا جا تے ہن اتنا منافع جتنا تساں سوچا بھی نہیں وہ منافع میں حاصل کیتا ہے اور انشاءاللہ جتنا مال پہلے اتھوں والا گھنا وہ پیسے دا وہ بیچ کے اس کو کئی گنا زیادہ مال گن کے فلاں تاریخ کو آسا یہ اس نے واپس پیغام بھیجا
وہ جی پیغام بھیجا نا اتنا خط پہنچا مالک کو، مالک نے دوبارہ خط لکھا، اس نے جواب لکھا کہ میں تے کو آکھائی بھی سیر یوم ہی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ اسے دین دے ریٹ دے وچ جڑا منڈی چلدا پیا اللہ تعالی اسے ہی برکتاں عطا فرمائے، اور تیں روکے ظاہر لوگاں خوشی نال تے زیادہ پیسے نہیں دیو اسے، اگر تو پہلے نہیں روک پیسے جڑے مال اگر نہیں چھوڑیا تو ہو سکتے مہنگائی نہ تھی ویا اور لوگاں کو جڑا کنٹرول رہ ونجا ریٹ لوگاں واسطے زیادہ پیسے نہیں تھی ویا، ہو سکتے تیری وجہ پر مہنگا تھیو، اتنا بڑا قافلہ اگر تو مارکیٹ شامل کر چھوڑے نا مال دا تو مال دا جڑا ریٹ ہے وہ سٹینڈرڈ تے معیار تے رہے ویندا مضبوط رہے، لہذا بہت بڑا جرم کیتا ہے اور جرم بھی میرے پیسے دے مال پہ کیتا ہے، لہذا جتنا پیسہ اتنا کمائی اتنا ہی بڑھا کیا میں ثواب دی نیت نہ کریں، صرف اللہ کو معافی دی نیت کریں کہ اللہ صاحب کو جرم معاف کرے جا جرم ایسے سچے تے سچے لوگ، لہذا اللہ فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ دی راہ چوں پیسہ خرچ کرو جڑا پاک تے طیب ہو، اور بعد آخری حکم ہے ان احکام دے وچ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله ایک کو مسئلہ بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ اگر پیسہ لانا ہوئے تو کتھا لوے، قرآن فرماتا ہے انہاں کو لوے جڑے دین واسطے اپنے آپ کو خرچ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، یہ مفتی صاحب کو فرماتے ہیں کہ پڑھاون والا جڑا او کتھا ویسی چندے کرن دا اوپر ٹائم ہی کوئی اور کماون دا ٹائم تو ظاہر ہے 8 گھنٹے جڑا پوسے تھا کر کماون واسطے وجہ اسپیشل کو بھئی نوکری کرے، لہذا وہ بندہ جڑا پڑھاون والا ہے یہ کام چھوڑے دیتا وہ نہیں تھیندا جو وہ کرے تے یہ ادھورا اللہ سبحانہ نے انہاں کو بیان فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمینی سفر کر کے رزق نہیں کما سکتے چونکہ دین دی خدمت واسطے اپنے آپ کو وقف فرمایا، اور کیفیت ہے اور بدنندہ ظاہر کیسے قرآن کریم فرماتا لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا تے انجان ہی میں سمجھے سی بھئی بادشاہ دے پہ انہاں دے کپڑے ہی ہو سن چونکہ دین دے خادم ہیں جڑا قرآن پڑھے دا یہ وہ کوڑا کیوں لگے خوشبو ہو سن ستھرے کپڑے ہو سن جو پورے نہیں جو چھان دے بیٹھے تے سونے رب دا کام پڑھنا بیٹھے پڑھنا بیٹھے یہ تو صاف ستھرا ہو سی انجان سمجھے سن کہ بادشاہ بھی آندا ہے غنی بھی آندا ہے کوئی دولت مند شخص بھی آندا ہے کیونکہ تعفف ہے سوال نہیں کریں گے لوگوں کو، فرمایا لیکن تساں خود سمجھے کہ رب نال سمجھاؤں یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، فرمایا لیکن تسیں کچھ اپنے عقل پر کام گنے کہ فجر لے آنے ہیں تھی بیٹھے، شامی آنے ہیں تھی بیٹھے، دوپہری ٹپ ہوں تھی بیٹھے، راتیاں ہوں فجر لے سور لے آؤں تو وقت بھی مال پڑھ دے بیٹھے تھے سلسلہ شروع، فرمایا تساں کچھ نشانیاں پر اندازہ کرے جنہیں بے ساریاں کھاون پیون دیاں لوڑیں تے انہاں دیاں بھی لوڑا تھا اسے بیٹھے فجر شامی تھی ہیں تے ایک ہی رام نال جیندے ہو سکتے، اللہ فرماتے ہیں تساں ان اشارات کو علامات کو خود اندازے کر گنے اور یاد رکھے وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم، کہ کوئی سن دی لوڑ نہیں اگر اللہ واسطے خرچ کرے سو تو وہ جان دے کہ تو کو بدلے عطا فرمائے الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیہ، اور فرمایا یہ راتی اور نہیں کو اور دکھا کے تے لگا کے اللہ دی راہ میں پیسے خرچ کریں دے رہے ونن، فرمایا وہ خوش قسمت لوگ کہ رب کائنات نے انہاں دے واسطے وہ بدلہ بیان فرمایا جڑا بدلہ اللہ دے اولیاء دے واسطے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اتھا بھی فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا نہ ان تے خوف ہے نہ غمگین ہو سے اللہ دی راہ میں اپنا پاک مال خرچ کریں دے رہے، آپ کو مبارک ہوئے الحمدللہ چند دیاں دے وچ جنگل سرائے دے وچ مسجد دا قیام اور الحمدللہ مدرسے دا قیام، یقیناً آپ دی توجہ تے آپ دی محبت دا منہ بول دا ثبوت ہے کہ کوئی رسن دی لوڑ نہیں، مدرسے تے مسیدہ رسائیاں جیندے لوگ واسطے پہلی ماحول ہے، کوئی دنیا نہیں ہے کوئی فقیراں دے قدم اچ باہن والے لوگ جب جیون دی دعا آئی ہوئی ان سکھ لوگ نہیں ہے، سکھے ہوئے لوگوں دا وطن ہے، سکھے ہوئے لوگوں دا وسیب ہے، ان سکھاں دا وسیب ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دیرے بھی سلامت رکھے، اللہ یہ فصلوں کی حفاظت فرماوے، بارش تو امان عطا فرماوے، اور اللہ کرے کہ سوچا تو بھی ود کے یہ سالانہ جی سونی فصل ہے نتائج دے تے سونی بدلی دے، اللہ کرے یہ ادارے وسدا رہے تے ادارے تے وساون والے بھی ہمیشہ